ظاہر سی بات ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، وہ ہماری کسی فضیلت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس کی تو زندگی کا مقصد انسان کو اس سے اس کی فضیلتیں چھین لینا ہے، اس کو اس کے کمالات سے محروم کر دینا ہے۔ شیطان تو ہماری ہر کمال سے حسد کرتا ہے، تو شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ انسان سے اس کا کمال چھین لو، اور اس کمال کو چھیننے میں اس کا ایک بہت بڑا مشن کیا ہے کہ انسان سے اس کا لباس چھین لو، اس کو برہنہ کر دو، اس کو ننگا کر دو، اس سے اس کی حیا ختم کر دو، شرم کا لحاظ اس سے ختم کر دو۔ یہ شیطان کے جو بڑے بڑے ہتھ کنڈے ہیں، شیطان کی جو انسان کے خلاف بہت بڑے بڑے مشن ہیں، اس میں سے ایک مشن اس کا یہ بھی ہے۔ شرک کرانا تو اس کا مشن ہے ہی ہے، شرک کرانے کے ساتھ بے حیا بنانا انسان کو، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تم کو اپنے فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کہیں تم شیطان کے فتنے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، ایسے ہی جیسے اس نے تمہارے باپ اور تمہاری ماں آدم و حوا کو جنت سے نکالا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اور شیطان نے کیا کیا تھا؟ ان سے ان کا لباس چھنوا لیا تھا تاکہ دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں۔ یہ مشن تھا شیطان کا، یہ شیطان کا مقصد تھا آدم و حوا کو برہنہ کرنا، ایک دوسرے کے سامنے بے لباس کرنا۔ یہ شیطان کا ٹارگٹ تھا، اور اس ٹارگٹ میں وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ پتا یہ چلا کہ جیسے اس نے حضرت آدم و حوا کو بے لباس کرنا اپنا ایک مقصد بنایا تھا، ایسے ہی اس کا مقصد کیا ہے کہ آدم و حوا کی اولاد سے بھی لباس کا شرف چھین لے، اس کو بے حیا کر دے، اس کو بے لباس کر دے۔ الگ الگ زمانوں میں الگ الگ طریقوں سے وہ اپنے الگ الگ طرح کے ہتھ کنڈے انسان کو بے لباس کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ کبھی وہ مذہب کے نام پہ انسان کو بے لباس کرتا ہے۔ آپ دنیا کے بہت سارے مذاہب جانتے ہیں جہاں بے لباسی دین ہے۔ خود مشرکین مکہ جو تھے وہ کعبۃ اللہ کا طواف دین سمجھ کر کے کرتے تھے، بے لباس ہو کر کے ننگے طواف کرتے تھے، عورتیں اور مردیں ننگا لباس بغیر لباس کے طواف کرتی تھی دین کے نام پر۔ ہندوستان میں الگ الگ مذہب کے ماننے والوں کو آپ دیکھیں گے، ان کے بڑے بڑے مہان پنڈت پیر جوگی لباس نہیں پہنتے۔ کمبھ کا میلہ لگتا ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ بہت سارے ننگے بابا ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں آپ کو صوفیوں میں بھی ایسے ننگے بابا مل جائیں گے۔ جین مذہب میں تو خاص طور پہ ایک خاص قسم کا جو دگمبر ایک جین مذہب کا ایک فرقہ ہے، اس کے جو ماننے والے ہیں وہ لباس پہنتے ہی نہیں، بغیر لباس کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے یہاں تو شرمگاہوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ بعض مرتبہ ایسے برہنہ باباؤں کی تصویریں دکانوں میں وہ لگا کر کے رکھتے ہیں اپنے۔ تو کبھی مذہب کے نام پر وہ بے لباس کرتا ہے، کبھی فیشن کے نام پہ بے لباس کرتا ہے، کبھی کانفیڈنس کے نام پہ بے لباس کرتا ہے۔ شیطان کا فتنہ یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی بہانے سے بے لباس کر دو، اس سے اس کا لباس چھین لو، کیونکہ یہ لباس انسان کا شرف ہے، یہ لباس انسان کی پہچان ہے، یہ لباس انسان کا امتیاز ہے۔ تو اس کو بے حیا بناؤ، ننگا کرو، برہنہ کرو اس کو۔ اور ہر دور کے مقابلے میں آج کے دور میں شیطان اپنے اس فتنے میں جتنا کامیاب ہے، کبھی بھی اتنا کامیاب نہیں رہا۔ عالمی سطح پر ننگے پن کو اس نے ایک کمال بنا دیا ہے۔ بھائی کسی بھی ہر زمانے میں کسی طرح کی بے حیائی، بے فحاشی ہر زمانے میں ایک سطح پر رہی ہے، پر فحاشی اور بے حیائی کو کسی بھی زمانے میں کمال نہیں سمجھا گیا، خوبی نہیں سمجھی گئی۔ ننگا پن ہمیشہ جنگلی لوگوں کی علامت رہا ہے۔ مہذب انسان کپڑے پہنتے رہے، بلکہ مہذب انسانوں کا طریقہ یہ سمجھا گیا کہ وہ زیادہ لباس پہنتے ہیں۔ ایک جنگلی انسان میں اور ایک مہذب انسان میں ہمیشہ یہ فرق رہا ہے کہ جنگلیوں کو لباس نہیں پہننا آتا، ان کے اندر حیا کا شعور نہیں ہوتا ہے، جبکہ جو مہذب انسان ہوتا ہے، جو ایک انسان کے اندر حیا ہے، وہ حیا ایک انسان کو مہذب بناتی ہے۔ تو یہ ہر زمانے میں فحاشی کو، بے حیائی کو، بے لباسی کو، ننگے پن کو برا سمجھا گیا ہے، اور
نچلے اور گرے ہوئے لوگوں کی علامت یہ سمجھی گئی ہے کہ وہ بے لباس رہتے ہیں۔ برہنہ ہونا یہ بدترین لوگوں کی علامت سمجھا گیا ہے۔ غیر مہذب اقوام کا معاملہ سمجھا گیا ہے کہ وہ لباس پہننے کا شعور ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ مہذب انسان ایک کلچر، اچھے کلچر میں اور اچھی سوسائٹی میں رہنے والا، ایک اچھے اخلاق والے انسان سے ہمیشہ یہی توقع کی گئی ہے کہ وہ مناسب لباس پہنتا ہے اور اپنے جسم کو ڈھانپ کر کے رکھتا ہے۔